بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اور صبح بخیر عزیز طلباء و طالبات۔ کڈز یونیورسٹی اسکول اپنے مواصلاتی طریقہ تدریس کو جاری رکھتے ہوئے جماعت ہفتم کے طلباء و طالبات کا خیر مقدم کرتا ہے۔ میں آپ کی اردو کی معلمہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم اپنی گوگل کلاس روم میں اپنی درسی کتاب حدود سے سبق برفانی تودے گلیشیئرز جو کہ صفحہ نمبر 1 پر موجود ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 1 کھولیں تاکہ جب میں بلند خوانی کروں یا اس کو سمجھاؤں تو آپ بہت آسانی سے ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے آج ہم اس سبق میں برفانی تودے کے مشکل الفاظ کے معنی کریں گے۔ جو کام ہم کریں گے اس میں اس کا مرکزی خیال ہوگا اور جملہ سازی کریں گے۔ ان ساری باتوں کو کرنے سے قبل ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں۔ برفانی تودے گلیشیئرز کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تو فوراً ہی ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ خزاں آ جائے گی اور پتے جھڑنے لگیں گے اور اس طریقے سے بارشیں ہوں گی، برف باری ہوگی، شدید سردی ہوگی۔ اب جب سردی شروع ہوتی ہے اور بارشیں ہوتی ہیں تو برف جو ہے پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں پہ بلند و بالا جو پہاڑ ہیں ان پہ برف گرنی شروع ہو جاتی ہے، اور یہ برف جو ہے گرمیوں میں پگھلتی ہے اور سردیوں میں یقیناً کیونکہ سورج کی کرنیں اتنی زیادہ تیز نہیں ہوتی ہیں، سورج کی تپش اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے، اس لیے برف کم پگھلتی ہے اور برف تہ در تہ جمتی چلی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ میں یہی ہے کہ جب ہم اور اس کا برف پگھلنے کا جو عمل ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اسی طرح سال بہ سال جو ہے برف کی تہ بڑھتی رہتی ہے۔ مطلب جتنی برف پڑتی ہے سردیوں میں وہ گرمیوں میں تمام کی تمام نہیں پگھلتی ہے، تو جو برف موجود رہتی ہے اس کے اوپر پھر برف باری جب ہوتی ہے سردیوں میں تو وہ اس کے اوپر برف کی تہ جم جاتی ہے، اور اس طرح سے وہ سخت ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب نیچے والی تہ ہوتی ہے اس کے اوپر اس کے بعد والی تہ جو جمتی ہے تو وہ تہ بتہ جمتی چلی جاتی ہے، اور اس طریقے سے یہ ایک پہاڑ یعنی کہ گلیشیئر کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اب یہ برف جو جمتی ہے اور اس برف سے مختلف ہوتی ہے جو کہ ہم عام طور پہ اپنے فریزر میں جما لیتے ہیں، جو پانی سے جمتی ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ کیونکہ یہ برف پڑتی ہے اور ہوا بھی ہوتی ہے، اور جب دوسری برف کی تہ ہوتی ہے تو ان کے درمیان میں ہوا قید ہو جاتی ہے، ایک تہ اور دوسری تہ کے درمیان، اس لیے اس برف کا رنگ جو ہے تھوڑا مختلف دودھیا رنگ کا ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتا ہے۔ اور جب برف کی تہ خاصی موٹی، دبیز کا مطلب ہوتا ہے موٹی ہو جاتی ہے، تو اس کی نچلی والی جو نیچے والی سطح ہوتی ہے، کیونکہ وہاں زمین کی ایک حرارت ہے، زمین کی بھی اپنی ایک تپش ہے، تو اس کی بنا پر وہ نرم رہتی ہے، اور اوپر جو جم رہی ہوتی ہے وہ برف وہ سخت ہو جاتی ہے، تو اس سے وہ پھسلنا شروع کر دیتی ہے، اور اسی طرح یہ گلیشیئرز بنتے ہیں۔ جب کسی خاص نشیبی وادی میں برف کا ایک وسیع ذخیرہ جمع ہو جائے اور ڈھیر جو بن جاتا ہے اور جو آہستہ آہستہ سرکتے ہیں تو اس انبار کو، اس ڈھیر کو یہ ڈھلان کی طرف ڈھلکتے ہیں، تو اسے ہم گلیشیئر کہتے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے یہ سمجھ لیا کہ گلیشیئر بنتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب برف پوش پہاڑوں کے علاوہ دنیا میں 2 خطے ایسے ہیں جہاں سارا سال ہی برف جمی رہتی ہے۔ وہاں پہ یعنی کہ آپ کو پورا سال، کچھ علاقے دنیا میں اس طرح کے موجود ہیں جہاں کے سارا سال برف موجود رہتی ہے۔ اب یہ جب گلیشیئرز بن جاتے ہیں بڑے بڑے تو ان کی جسامت جو ہے وہ حرکت کرتی ہے۔ یہ ابھی میں آگے جا کے آپ کو سمجھاؤں گی کہ 2 خطے ہیں دنیا کے، ایک قطب شمالی اور ایک قطب جنوبی، یعنی کہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول۔ اب ان میں جو ہے ان کی گلیشیئر جسامت میں، اگر جسامت کے حساب سے بہت بڑے ہوتے ہیں تو ان کی رفتار سرکنے کی جو ہے وہ بہت سست رہتی ہے، اور جتنی اس کی جسامت کم ہوتی ہے، مطلب وہ کم ان کا حجم ہوتا ہے، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو ان کی حرکت آسانی سے ہوتی ہے اور وہ تیز رفتاری سے حرکت کرتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے زیادہ سست رفتار گلیشیئر کولوراڈو اور انٹارکٹیکا میں واقع ہیں۔ کولوراڈو میں ان کی رفتار جو ہے وہ یومیہ صرف 1 فٹ، ایک دن میں یعنی کہ 1 فٹ سرکتے ہیں، اور انٹارکٹیکا میں تقریباً 3 فٹ کے قریب وہ گلیشیئر اپنی جگہ سے حرکت کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ تیز رفتار گلیشیئر جو ہے وہ گرین لینڈ میں ہے،
मौसम गर्मा में इनकी रफ्तार 60 फीट तक हो जाती है, क्योंकि तेज़ी से बर्फ़ पिघल रही होती है और नीचे की ज़मीन की हरारत भी ज़्यादा होती है। जैसे मैंने बताया आपको कि ज़मीन की जो नीचे की हरारत होती है उसकी वजह से ये हरकत करते हैं। अच्छा, भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के दरमियान जो एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और मौसम गर्मा में ग्लेशियरों की हरकत जो है वो सर्दियों के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होती है। ग्लेशियर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में हरकत की रफ्तार मुख्तलिफ होती है, मतलब ऊपर का हिस्सा किस तरह से करेगा, दरमियानी हिस्सा है, नीचे का हिस्सा है, तो वो मुख्तलिफ़ तरीके से इनकी जिसामत और हरकत होती है। निचली सतह यानी कि जो हमारा बीच वाला हिस्सा होता है वो ग्लेशियर आम तौर पर फिसलता हुआ चलता है, और इसी तरीके से इसकी रफ्तार जो है जितना ढलान की तरफ होगा तो उतनी ही ज़्यादा तेज़ होती है, और जब दर्जा हरारत बढ़ता है यानी कि गर्मी का होता है तो वो और मज़ीद तेज़ हो जाती है। इसी तरह जब दर्जा हरारत कम होता है यानी कि मनफी माइनस में चला जाता है तो फिर वो सुस्त हो जाते हैं। इसीलिए आप देखें कि गर्मियों में ग्लेशियर्स जो हैं वो ज़्यादा हरकत करते हैं। अब ये ग्लेशियर्स जो हैं कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी में वाक़ हैं, जो हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं। इन्हीं दो खित्तों में दुनिया के 99% ग्लेशियर मौजूद हैं, यानी कि कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी में। इन ग्लेशियर्स को बर्र आज़मी यानी कि कॉन्टिनेंटल कहा जाता है। कुतबैन का बर्फ़ानी रकबा यानी कि ये दोनों जो हमारे कुतुब हैं जो उनका वो मौसम सरमा में फैल जाता है, ज़्यादा हो जाता है और गर्मियों में सुकड़ जाता है। लाजमी बर्फ़ पिघल जाती है तो वो ज़मीन जो है, और जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ का ढेर होता चला जाता है तो उनका हजम बढ़ता जाता है। वहाँ बर्फ़ानी तोदों की बुलंदी अमूमन 10 फीट से 100 फीट तक यानी कि 100 फीट बुलंद तक हो सकती है, और बाज़ मकामात पे तो ये 1000 फीट तक बुलंद होते हैं। बर्फ़ानी तोदों की लंबाई बर आज़मी बर्फ़ानी तोदों के मुकाबले में कम होती है। दो किस्म के मैंने आपको बताया ना, एक तो कॉन्टिनेंटल होते हैं बर्फ़ानी तोदे और एक होते हैं आपके पहाड़ी ग्लेशियर जिन्हें अल्पाइन ग्लेशियर कहा जाता है। इसी तरह जनूबी एशिया में को हिमालय और मगरबी यूरोप में एल्प्स में मौजूद हैं। इसके अलावा एंटार्कटिका, आइसलैंड, कनाडा, अलास्का, जनूबी अमेरिका, कैलिफोर्निया और तंजानिया में भी ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। बरआज़म एंटार्कटिका बर्फ़ानी तोदों में दुनिया का तकरीबन 61% मीठा पानी महफूज है, मतलब बर्फ़ में जो है वो जब पानी समंदर में जाता है तो वो नमकीन हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे जो कुतुब मौजूद हैं, कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी। ये कुतुब जुनूबी तो पूरा एक बरआज़म जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। 66 दर्जे ज़बला जुनूब से नीचे जो समंदर और खुश्की है, इस सारे इलाके को कुतुब जुनूबी यानी कि साउथ पोल या एंटार्कटिका कहते हैं। कुतुब जुनूबी तकरीबन 2 लाख मुरब्बा मील पर फैला हुआ है। इसकी तमाम तर वसतों में जमी हुई बर्फ़ के सिवा कुछ नहीं मिलता। दुनिया की 90% बर्फ़ यहाँ पे जमा है। कुतुब जुनूबी आलमी मौसम ही पर असरअंदाज नहीं होता, बल्कि अपने इर्द गिर्द फैले हुए समंदरों को हज़ारों मील तक मुतासिर करता है। मतलब यहाँ पे जब बर्फ़ पिघलेगी तो भी समंदर मुतासिर होंगे, इर्द गिर्द का इलाका ही नहीं मुतासिर होता, उससे समंदर भी मुतासिर होते। एक ज़माना था कि यहाँ ज़िंदा रहना नामुमकिनात में से था, लेकिन अब मुख्तलिफ़ साइंसी इजादात और इख्तिरात ने ये मुश्किल भी आसान कर दी है। अब जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, अर्जेंटीना, चिली और फ्रांस ने यहाँ अपने तजर्बागाहें कायम कर रखी हैं। माहिरीन तबक़ातुल अर्ज़ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिर होते हैं उन्हें एक्सपर्ट्स कहा जाता है। ज़मीन के जो माहिर हैं वो किसी ज़माने में कुतुब जुनूबी अमेरिका, अफ़्रीका, हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया से मिला हुआ था, लेकिन ये बात करोड़ों बरस पुरानी है। फिर ज़मीन की दाखिली क़ुव्वतों ने इसके दरमियान समंदर हाइल कर दिए, सतह कुछ तहवाला हो गई और मुख्तलिफ़ बरआज़म जो है एक दूसरे से दूर हट गए और इनके दरमियान अब समंदर मौजूद है। माजी में ये ख़ित्ता ख़ासा गर्म था, इसके नीम गर्म या मुतदल होने में तो कोई शक व शुबा नहीं है। कुतुब जुनूबी में बहुत सारी मादनियात भी पाई जाती हैं। और दूसरा कुतुब जैसे कि मैंने आपको बताया था है कुतुब शुमाली यानी कि नॉर्थ पोल। ये भी बर्फ़ से ढका हुआ इलाका है और 66.5 दर्जे शुमाली अर्ज़ बलद से
90% درجے شمالی عرض بلد کے علاقے کو جو چندر کے اوپر کا علاقہ ہے اس کو قطب شمالی کہتے ہیں۔ یہ دونوں قطب ہیں جو کہ دنیا کے تمام تر ماحول پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس خطے میں انتہا کی سردی پڑتی ہے، خشکی اور تری کے تمام علاقے ہر وقت برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ سال میں صرف 2 مہینوں میں موسم میں گرما آتا ہے، لیکن ان میں بھی کافی سردی پڑتی ہے۔ سورج کی شعاعیں انتہائی ترچھی ہوتی ہیں کیونکہ ان دنوں سورج جو ہے وہ خط سرطان پہ چمک رہا ہوتا ہے، تو موسم سرما میں یہاں پہ درجہ حرارت جو ہے وہ نقطہ انجماد سے نیچے رہتا ہے۔ موسم گرما میں معمول سے بارشیں بھی ہو جاتی ہیں اور کہیں کہیں پھولدار پودے بھی گرمیوں میں اگاتے ہیں۔ یہاں درخت کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ برفانی ریچھ، بحری بچھڑے اور والرس جیسے جانور پائے جاتے ہیں۔ موسم گرما میں کچھ پرندے بھی ان علاقوں میں نظر آ جاتے ہیں، اور ان کے جو نیچے کی طرف کے حصے ہوتے ہیں، یعنی کہ پہاڑ جو اونچے اونچے ہیں وہاں پہ نہیں، وہاں پہ اسکیموز رہتے ہیں جو کہ برف میں گھر بنا کے رہتے ہیں، اور ان کے انتہائی شمال میں پہنچنا کافی دشوار ہے۔ یہ وہ علاقے دونوں قطب میں جہاں پہ پہنچنا بہت دشوار ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ ہم نے جب پڑھا کہ اتنا جو ہے میٹھا پانی بھی وہاں موجود ہے، اور تقریباً دنیا میں 5 بار جو ہے برف کے زمانے گزرے ہیں، ورنہ اس سے پہلے دونوں قطبی علاقوں میں پانی یا برف نہیں ہوا کرتی۔ برف کا آخری زمانہ تقریباً 11,500 سال پہلے ختم ہوا، اور دنیا کی جو موجودہ ساخت ہے، جو اس وقت موجودہ دنیا ہے، کٹے پٹے پہاڑ ہیں، مطلب کہیں اونچے ہیں کہیں نیچے ہیں، جھیلیں ہیں، سمندر ہیں، تو وہ اسی زمانے کے بعد سے ہیں کہ وہ سمندر بنتے چلے گئے، بر اعظم ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے گئے۔ برفانی تودوں کا وزن اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یہ اپنی جگہ سے دھیرے دھیرے سرکنے لگتے ہیں۔ جب وزن زیادہ ہو جاتا ہے اور نچلی سطح گرم ہوتی ہے، جیسے میں نے بتایا آپ کو، تو یہ دھیرے دھیرے سرکنے لگتے ہیں اور نشیب میں اترتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی رفتار اتنی معمولی ہوتی ہے کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ گلیشیئر حرکت کر رہا ہے۔ بعض تودے تو ایک دن میں صرف 10 فٹ سرکتے ہیں، کوئی 1 فٹ، کوئی 3 فٹ سرکتا ہے، اور یہ جہاں جہاں سے گزرتے ہیں، اب لازمت اتنا بڑا پہاڑ گزر رہا ہے تو وہاں کے جو پتھر ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں، وہ مٹی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، اور یہ چیزیں ان کے نیچے دب کر، کیونکہ جو زمین کے نیچے ان کے نیچے دبتی ہیں تو وہ باریک صفوف یعنی کہ باریک پاؤڈر بن جاتی ہیں۔ اچھا، برفانی تودوں میں کبھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، ان میں دراڑیں پڑتی رہتی ہیں، اور کبھی یہ دراڑیں مطلب آپس میں جو ایک گیپ آ جاتا ہے وہ اتنا وسیع ہو جاتا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پتھر پھینک دیں تو یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اچھا، گلیشیئر دھوپ اور گرمی کی وجہ سے پگھلتے ہیں، تو پھر وہ پانی جب پگھلتا ہے تو وہ ندیاں بنتی ہیں، جھیلیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہی پانی پھر ہمارے دریاؤں میں آتا ہے اور پھر آخرکار سمندر میں چلتا ہے۔ برفانی تودوں کے متحرک رہنے کی وجہ تو ایک تو ان کے نیچے، کیونکہ زمین کے نیچے بھی پانی ہے، پھر حرارت موجود ہے، اس کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں، اور پھر ایک یہ کہ ان کا حجم جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور جو زمین کی حرارت نیچے کی وجہ سے نیچے کی سطح کو پگھلاتی ہے، تو اس طرح سے یہ سرکنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آج ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ بھی کبھی یہ مٹی جو ہے وہ برفانی تودوں کی وجہ سے آئی ہو۔ تو برفانی تودوں کا ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ ان کی وجہ سے سطح زمین جو ہے، جو کہ جب یہ چلتے ہیں تو زمین ہموار ہوتی چلی جاتی ہے، اسموتھلی ایک سطح اس کی ہموار ہو جاتی ہے، اور پھر وہ سطح جو ہے ہمارے لیے کارآمد ہو جاتی ہے، اور پھر وہاں پہ انسان آباد ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا تھوڑا سا سبق کا حوالہ جو کہ میں نے آپ کو سمجھایا۔ اب آپ نے اس کی بہت اچھی طریقے سے سبق کی بلند خوانی کرنی ہے اپنے کسی بھی گھر کے بڑے فرد کی موجودگی میں، تاکہ اگر آپ سے الفاظ کے تلفظ میں کوئی غلطی ہو رہی ہو تو وہ اس کی وضاحت کر سکیں۔ اب یہاں میں آپ کو الفاظ معنی دے رہی ہوں میں جو موجود ہیں کتاب میں، اور اس کے علاوہ بھی کوئی لفظ اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے تو آپ اس کے معنی لغت کی میں سے تلاش کیجئے، اس کی مدد لیجئے، اپنے گھر میں کسی بڑے سے مدد لیجئے اور وہ الفاظ تحریر کیجئے۔ پہلا لفظ ہے منجمد، یعنی کہ سردی سے جمع ہوا۔ تودا کہتے ہیں کسی ڈھیر یا انبار کو۔ حجم چوڑائی یا موٹائی۔ صفوف پسی ہوئی باریک چیز جو ہوتی ہے یا پاؤڈر۔ خاشاک کوڑا کرکٹ۔ قطبین قطب شمالی اور قطب جنوبی، جو کہ میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا۔ ساخت کسی بھی چیز کی جو ساخت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی بناوٹ، کوئی چیز ہے، آپ نے کوئی کرسی ہے، کوئی میز ہے، کوئی اور دوسری چیز بنی ہوئی ہے کہ اس کی ساخت کیسی ہے، اس کی بناوٹ کیسی۔ دبیز موٹا اور مضبوط۔ کارآمد کام آنے والا۔ لبریز بھرا ہوا۔ ملاوٹ دو چیزوں کو ملانا، جب ہم دو چیزوں کو ملاتے ہیں تو وہ ملاوٹ کہلاتی ہے۔ تو یہ الفاظ معنی آپ اپنی کاپی پہ تحریر کیجیے گا۔ اب ہے اس سبق کا مرکزی خیال۔
سبق برفانی تودے کی مصنفہ انسیہ بانو ہے، اور اس کا مرکزی خیال ہے کہ دنیا میں بعض مقامات ایسے بھی ہیں جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے، اور یہی برف تہ در تہ جم کر برفانی تودے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یہ تودے دھیرے دھیرے اپنی جگہ سے سرکتے ہیں اور نشیب کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ملبے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ان تودوں کی وجہ سے زمین ہموار رہتی ہے۔ یہ تو تھا اس سبق کا مرکزی خیال۔ اب آپ کو یہ تمام مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اپنی کاپی پہ، اور پھر سبق کا مرکزی خیال لکھنا ہے اور جملہ سازی کرنی ہے، یعنی لفظ فائدہ، محفوظ، حرکت، مقامات، منجمد، موسم، خوشی، چند الفاظ ہیں جن کے آپ بہت خوبصورت سے جملے تحریر کریں گے، اور اس کے بعد یہ کام کرنے کے بعد آپ مجھے جو بھی طریقہ ہماری گوگل کلاس روم میں چل رہا ہے، آپ اسی طریقے سے مجھے یہ اپنا کام ارسال کر دیں گے۔ اور جلد از جلد کوشش کیجئے کہ جن بچوں نے اپنا گزشتہ کام نہیں کیا ہے اس کو بھی کام کو مکمل کر دیں، اور یہ اس کام کو بھی مکمل کر کے مجھے روانہ کر دیں۔ ہم اپنے طریقہ تدریس کو جاری رکھتے ہوئے جو بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ آپ سے اسی سبق کے مزید کام کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اس کے سوال جواب ہم آئندہ کام میں کریں گے۔ اس وقت تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔